بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ عزیز طلبہ طالبات، ایم اے علوم اسلامیہ تخصص فقہ اسلامی کے کورس جرم و سزا کا اسلامی قانون کوڈ نمبر 4566 کے حوالے سے آج ہماری گفتگو ہوگی۔ آج کی گفتگو قصاص اور دیت کے جرائم اور ان کی سزاؤں سے متعلقہ ہے۔ قصاص اور دیت اگرچہ یہ سزائیں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی مقرر کی گئی ہیں، لیکن حدود کی سزاؤں میں اور قصاص اور دیت کی سزاؤں میں فرق یہ ہے کہ قصاص اور دیت کی سزائیں معاف ہو سکتی ہیں، ساقط ہو سکتی ہیں، جبکہ حدود کی سزاؤں کو معاف نہیں کیا جا سکتا اور ساقط نہیں کیا جا سکتا۔ اگرچہ حدود اور قصاص ان سے متعلقہ جتنے بھی جرائم ہیں، ان جرائم میں انفرادی طور پر انسان بھی متاثر ہوتے ہیں اور اجتماعی طور پر معاشرہ بھی متاثر ہوتا ہے، لیکن قصاص اور دیت کے معاملات میں فرد زیادہ متاثر ہوتا ہے، جبکہ حدود کے معاملے میں معاشرہ زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ اس لیے حدود ساقط نہیں ہو سکتی اور ان کو معاف نہیں کیا جا سکتا، جبکہ قصاص اور دیت کے معاملے میں جو فرد زیادہ متاثر ہوتا ہے، اگر وہ فرد معاف کرنا چاہے یا وہ ایک سزا کی بجائے کسی دوسری سزا پر راضی ہو جائے تو پھر اس کو ساقط بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کی سزا کو تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، قصاص اور دیت میں عمومی طور پر 5 قسم کے جرائم آتے ہیں: قتل عمد، قتل شبہ بالعمد، قتل خطا، جرح عمد اور جرح خطا۔ ان 5 جرائم اور ان کی سزاؤں کے متعلق آج ہم اس پروگرام میں گفتگو کریں گے۔ قتل عمد سے مراد یہ ہے کہ کسی انسان کا ایسا فعل جس کے نتیجے کے طور پہ کوئی دوسرا انسان اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے، یعنی جب کوئی انسان جان بوجھ کر کسی دوسرے انسان کو قتل کر دے۔ قتل عمد کی سزا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں مقرر کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جب کوئی شخص کسی کو قتل کرے گا تو قتل کے بدلے میں اس کو قتل کر دیا جائے گا، اور یہ جو بدلے کا قتل ہے اسے قصاص کہا جاتا ہے۔ قصاص کا مطلب برابری ہے، توازن ہے، بیلنس ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا کسی نے کیا ویسی ہی اس کو سزا ملے گی۔ قتل عمد اس وقت ثابت ہوتا ہے جب انسان نے کسی دوسرے انسان کو مارنے کی نیت سے انٹینشنلی اس ارادے کے ساتھ کوئی چیز ماری کہ وہ مر جائے، اور وہ شخص مر جائے تو پھر ایسی صورت میں اسے قتل عمد کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان نے کسی دوسرے انسان کی جان بوجھ کر جان لی، اور قتل عمد کی سزا قتل ہے۔ قتل عمد کا پہلا رکن یہ ہے کہ جس انسان کو قتل کیا گیا ہے وہ زندہ ہو۔ اگر کوئی مردے کو قتل کر دے، یعنی پہلے سے مرے ہوئے کو مارے، تو ایسی صورت میں اس پر قصاص کی سزا لاگو نہیں ہوتی۔ قصاص کی سزا لاگو کرنے کے لیے ضروری ہے کہ جس شخص کو قتل کیا گیا ہے وہ شخص زندہ ہو۔ اور اس کا دوسرا رکن یہ ہے کہ قتل کرنے والے نے انٹینشنلی وہ فعل کیا ہو، اور ایسے طریقے سے کیا ہو جس طریقے سے عموماً قتل ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے کسی دوسرے انسان کو تیز دھار آلے سے مار دیا ہو، اس نے کسی دوسرے انسان کو کسی ایسی چیز سے مار دیا ہو، یا کوئی ایسا پتھر مار دیا، یا کوئی ایسا طریقہ اختیار کیا اس کو قتل کرنے کا جس طریقے سے اگر کسی انسان کو زخم دیا جائے، اس کو مارا جائے تو اس کا نتیجہ جو ہے وہ قتل کی صورت میں نکلتا ہے۔ تو اس سے یہ ازیوم کیا جائے گا کہ قاتل نے انٹینشنلی مقتول کو قتل کیا ہے، اور جب قاتل مقتول کو انٹینشنلی قتل کر دے گا تو پھر سزا کے طور پہ اس کو قتل کیا جائے گا، اور اس کے لیے 2 گواہوں کی سزا ہے، یعنی 2 گواہوں کی موجودگی میں یا اقرار کی صورت میں قتل عمد ثابت ہو جاتا ہے۔ قتل کی دوسری قسم ہے قتل شبہ بالعمد۔ قتل شبہ بالعمد جو ہے، اس میں بھی اگرچہ یہ قتل عمد ہے
لیکن اس میں قاتل نے ایسے طریقے سے یا ایسے آلے سے مقتول کو قتل کیا ہوتا ہے جس سے عموماً قتل نہیں ہوتا. چونکہ عموماً اس کے نتیجے کے طور پہ قتل نہیں ہوتا، اس لیے اس کو قتل عمد نہیں کہا جاتا بلکہ قتل شبہ بالعمد کہا جاتا ہے. اور پھر کسی قرینے کی ضرورت ہوتی ہے اس بات کا تعین کرنے کے لیے کہ یہ قتل خطا ہے یا قتل عمد ہے. امام مالک کہتے ہیں کہ قتل کی دو ہی قسمیں ہیں، قتل خطا اور قتل عمد، جبکہ امام ابو حنیفہ اور بعض دوسرے فقہا کا کہنا یہ ہے کہ قتل کی تیسری قسم بھی موجود ہے. قتل شبہ بالعمد کے بھی وہی طریقے ہیں جو قتل عمد کے ہیں، اور اس میں بھی یہ کہ قاتل نے جس شخص کو قتل کیا ہو وہ زندہ ہو، قاتل نے قصد جنائی یعنی انٹینشنلی وہ کام کیا ہو، لیکن انٹینشنلی کام کرتے ہوئے اس نے ایسا آلہ استعمال کیا ہو جس سے عمومی طور پہ قتل نہیں ہوتا. اسی آلے کے فرق کی بنا پر یہ قتل عمد نہیں کہلاتا بلکہ قتل شبہ بالعمد کہلاتا ہے. قتل کی تیسری قسم ہے قتل خطا. قتل خطا کی 3-4 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. مثلا پہلی صورت یہ ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نہیں مار رہا بلکہ وہ جنگل میں شکار کھیل رہا ہے اور وہ تیر چلاتا ہے یا گولی چلاتا ہے اور وہ جانور کو لگنے کی بجائے کسی انسان کو لگ جاتی ہے. گویا کہ یہاں پہ قتل جو ہے اس میں خطا فی الفعل ہے. اور دوسری صورت جو ہے وہ انٹینشن میں کسی انسان کو قتل نہیں کرنا. کوئی انسان دو آپس میں لڑ پڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مارتا ہے، اس انٹینشن سے نہیں مارتا کہ میں نے اسے مار دینا ہے بلکہ وہ اس انٹینشن سے اسے مارتا ہے کہ میں نے اس کو زخمی کر دینا ہے اور وہ مر جاتا ہے. اور تیسری قتل خطا کی صورت یہ ہے کہ کوئی انسان مثال کے طور پہ 2 افراد سوئے ہوئے ہیں اور ایک فرد سویا ہوا جو ہے وہ دوسرے فرد کے اوپر گر جائے اور جس کے اوپر وہ گرے وہ مر جائے. اور چوتھی صورت اس کی یہ ہے کہ کسی انسان نے کوئی فعل تو ویسے کیا، یعنی کسی انسان کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں کیا، کسی انسان کو مارنے کے لیے نہیں کیا، جیسے کسی نے سڑک کے کنارے کسی وجہ سے کوئی گڑھا کھودا یا کوئی بلڈنگ بنا رہا ہے اور بلڈنگ کی دیوار کھڑی کی ہے، دیوار ابھی کچی ہے اور پھر اس دیوار کے پاس سے کوئی شخص گزر رہا ہے اور دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہ فوت ہو گیا. تو یہ قتل خطا کی چوتھی صورت ہے. قتل عمد کی سزا جو ہے وہ قصاص ہے، جبکہ قتل خطا کی سزا دیت ہے. اور دیت میں پھر مختلف چیزیں ہیں اس کے، یعنی جو حوالی اس کی دیت جو ہے وہ 20 اونٹوں کے برابر ہے، جبکہ قتل عمد کی دیت 100 اونٹوں یا اس کے برابر ہے. اس کے بعد جیسے قتل خطا اور قتل عمد ہے، اسی طرح کسی انسان کی جان لینے کے علاوہ انسان کی جان پر جو اعتداء ہے، یعنی جس سے کسی کو زخمی کر دینا، وہ بھی قصاص اور دیت کے معاملات میں آتا ہے. اب اس کی 2-3 مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک اس کی صورت یہ ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کے کسی عضو کو کاٹ دے. اب یہ کسی دوسرے کے عضو کو کاٹنا انٹینشنلی بھی ہو سکتا ہے. اگر کوئی کسی کو زخمی کرے جان بوجھ کر تو وہ جرح بالعمد کہلائے گا، اور اگر ان انٹینشنلی کر رہا ہے، خطاً مجھ سے ہو رہا ہے، تو وہ جرح بالخطا کہلائے گا. اور اس کی 4 مختلف صورتیں پاسبل ہے. ایک یہ کہ کوئی کسی کے عضو کو کاٹ دے، کسی کے ہاتھ کو کاٹ دے، کسی کے پاؤں کو کاٹ دے، کسی کا ناک کاٹ دے، اس کے مطابق اس کی دیت اس کو دینا پڑے گی. دوسری صورت یہ ہے کہ وہ کسی کے عضو کو کاٹے تو نہ اس کو ناکارہ کر دے، جیسے کسی کی آنکھ میں کوئی چیز مار دے یا کسی کی آنکھ میں کوئی چیز ڈال کر اس کی آنکھ کو ناکارہ کر دے. اور تیسری جو ہے شجاح. شجاج جو ہے یہ ایسے زخم کو کہتے ہیں جو چہرے پر اور سر پر لگتے ہیں. چہرے اور سر کے جو زخم ہیں ان کو شجاج کہتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو باقی زخم ہیں باقی سارے جسم پر آتے ہیں ان کو جراح کہلاتے ہیں، کہ وہ ان کے ذریعے جسم کے کسی دوسرے حصے کو زخمی کر دیا جاتا ہے. تو یہ زخمی ہونے کے حوالے سے بھی 2 ہی صورتیں ہیں. جیسے قتل کے حوالے سے ایک یہ کہ کسی کو جان بوجھ کر انٹینشنلی زخمی کر دینا، اور دوسری اس میں صورت یہ ہے کہ کسی کو ان انٹینشنلی زخمی کر دینا. تو قصاص اور دیت یہ 2 سزائیں ہیں، یہ دونوں اصلی سزائیں ہیں، جبکہ اس کے ساتھ ساتھ طبعی سزا یا بدلی کی سزا کے طور پہ تعزیر بھی ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر
اگر قاتل کو مقتول کے ورثہ معاف کر دیں دیت لے کر، یا کچھ بھی نہ لے دیت بھی معاف کر دیں، تو قتل بھی معاف ہو سکتا ہے اور دیت بھی معاف ہو سکتی ہے۔ لیکن حکومت یہ چاہے کہ مفاد عامہ کے پیش نظر قاتل کو تعزیر کے ذریعے سزا دی جائے تو یہ سزا دی جا سکتی ہے۔ اور اس کی جو طبعی سزائیں ہیں اس میں یہ کہ قاتل اگر مقتول کی وراثت کا حقدار ہو تو پھر قاتل کو وراثت میں حصہ نہیں ملتا۔ اسی طرح اگر قاتل کے لیے مقتول نے وصیت کی ہو اور اس کے بعد قاتل نے مقتول کو قتل کر دیا ہو تو تب بھی وہ وصیت قاتل کے حق میں انویلڈ ہو جائے گی۔ تو میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو کی یہ گفتگو قصاص اور دیت کے 5 جرائم سے متعلق ہے۔ اس میں قتل عمد، قتل شبہ بالعمد، قتل خطا، جرح عمد اور جرح خطا۔ اب یہ جو 5 جرم ہیں ان 5 جرموں میں پہلا جرم جو ہے قتل عمد، اس کی سزا قصاص ہے اور قصاص میں کسی دوسرے انسان کو قتل کیا جاتا ہے۔ لیکن اگر مقتول کے ورثہ چاہیں تو اس صورت میں پھر قصاص میں قتل کرنے کی بجائے اس کی دیت جو ہے وہ دی جا سکتی ہے۔ اور باقی جو چاروں قسم کے جرائم ہیں قصاص اور دیت کے، اس میں دیت جو ہے وہ سزا کے طور پر ہے، لیکن دیت کی مقدار ہر جرم میں ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ میں نے آپ کے سامنے جو گفتگو رکھی اس گفتگو کا تعلق قصاص اور دیت کے احکام سے تھا۔ اس کے متعلق تفصیلات آپ کی کتاب میں موجود ہیں۔ اسی طرح پاکستان میں قصاص اور دیت کا جو نظام نافذ ہے وہ نظام کم و بیش انہی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اور انہی احکام کی بنیاد پر مرتب کیا گیا ہے۔ اس کی تفصیلات بھی آپ کی کتاب میں موجود ہیں، آپ وہاں سے اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ یہ میری چند گزارشات تھیں جو آج کے اس ٹاپک کے حوالے سے تھی۔ ان معاملات کے متعلق اگر آپ کے کوئی سوالات ہوں تو میں ان کے جوابات دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرا نام انجم شاہین ہے اور میرا آپ سے کویسچن ہے کہ قتل کے جرم میں قتل کرنے میں کیا حکمت ہے؟ آپ نے بہت اچھا سوال کیا۔ مغرب میں عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ایک انسان تو قتل ہو گیا، اب اگر سزا کے طور پہ دوسرے انسان کو بھی قتل کر دیا جائے گا تو اس صورت میں معاشرہ ایک دوسرے باصلاحیت انسان سے محروم ہو جائے گا۔ اسلامی نقطہ نظر اس سے مختلف ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ جس شخص نے کسی انسان کو نقصان پہنچایا ہے، قرآن پاک میں بھی آتا ہے، اس نے ایک انسان کو قتل نہیں کیا بلکہ اس نے پوری انسانیت کے خلاف جرم کیا ہے۔ اور ایسا مجرم جس نے انسانیت کے خلاف جرم کیا ہو وہ اس بات کا حقدار نہیں کہ اسے اس معاشرے میں رہنے دیا جائے۔ اگر وہ اس معاشرے میں رہے گا تو یقینی طور پہ وہ پھر معاشرے کے لیے مسلسل خطرہ بنا رہے گا، اور اس کی مثال مغرب کے معاشروں میں موجود ہے۔ اسی لیے اسلام یہ کوشش کرتا ہے کہ مکمل طور پہ جرم کا سد باب کر دے اور ایسے تمام وسائل کا خاتمہ کر دے جن وسائل سے جرم پاسبل ہوتا ہے۔ اسی لیے قاتل کو قتل کرنے کی سخت سزا دی گئی ہے، قاتل کو اس کے جرم کے برابر سزا دی گئی ہے۔ یہی قصاص ہے، یہ نہیں کہ اس کو اس کے جرم سے زیادہ سزا دی گئی ہے، بلکہ اس کو اتنی ہی سزا دی گئی ہے جتنی سزا کا وہ مستحق ہے، اور اسی کو قصاص کہتے ہیں۔ اور قصاص کے متعلق قرآن پاک میں ارشاد ہے کہ اے عقل والو تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے۔ گویا کہ ایک انسان جو انسانوں کی زندگیوں کے در پر ہے، جب اس انسان کی زندگی ختم کر دی جاتی ہے تو باقی انسانوں کی زندگی محفوظ ہو جاتی ہے۔ ہاں جی، اور کوئی سوال؟ سر میرا نام سمینہ مشتاق ہے۔ سوال یہ ہے کہ قصاص میں ثبوت دعویٰ کے وسائل کون کون سے؟ سمینہ، میں نے اپنی گفتگو میں اس بات کی طرف اشارہ کیا تھا کہ اس میں پہلا جو ہے وہ اقرار۔ اگر قاتل قتل کرنے کے بعد اقرار کر لے کہ میں نے فلاں شخص کو قتل کیا ہے تو وہ قصاص یا دیت کا حقدار ہو جاتا ہے۔ اگر وہ انکار کر دے تو پھر دوسری صورت میں اس میں گواہی ہے کہ گواہی کے ذریعے اگر 2 بندے گواہی دے دیں کہ ہم نے قاتل کو قتل کرتے ہوئے دیکھا ہے تو اس صورت میں بھی اس کو سزا ہو جائے گی۔ اس کے بعد اگر ان دونوں وسائل اثبات دعویٰ سے قتل کا جرم ثابت نہیں ہوتا تو پھر دوسرے وسائل اثبات دعویٰ جیسے کنایا اور حالات و واقعات ان کو دیکھا جا سکتا ہے، اور اس سلسلے میں میڈیکل سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔ جدید سائنسی ٹیکنیکس یہ سب کچھ کنایا کے ضمن میں آتا ہے، ان سے بھی مدد لی جا سکتی ہے۔
اور ان کے ذریعے یہ دیکھا جا سکتا ہے کہ مجرم کون ہے اور کس نے قتل جرم کا ارتکاب کیا ہے، اور اگر ان طریقوں سے جرم ثابت ہو جاتا ہے تو پھر قاتل کو قصاص کی سزا دی جا سکتی ہے۔ ہاں جی سر، میرا نام محمد نواز ہے، میرا آپ سے سوال یہ قتل عمد کی کیا دیت ہے؟ قتل عمد کی دیت کے متعلق بھی میں نے ذکر کیا کہ 100 اونٹ کے برابر۔ اب آپ دیکھیے کہ انسانی جان کی کتنی قیمت ہے، اور یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم کے متعلق ان کے دادا نے منت مانگی تھی کہ وہ ان کی قربانی دیں گے، چنانچہ وہ ان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن ان سے کہا گیا کہ قربانی دینے کی بجائے آپ ان کی دیت دے دیں۔ چنانچہ پہلے 10 اونٹ، اس پر بھی پھر جب وہ فال نکلتا تو فال ان کی قربانی کا نکلتا، پھر 20، پھر 30، پھر 40، پھر 50، 100، حتیٰ کہ 100 اونٹ پر جا کر دیت کے حق میں جو ہے وہ فال نکلا تھا۔ تو عمومی طور پہ انسانی جان کی بہت قیمت ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ آج کے دور میں بھی 100 اونٹ کتنی ویلیو کے حامل ہوں گے۔ تو اس بنا پر انسانی جان کی اصل میں یہ قیمت نہیں ہے، یہ دیت دراصل انسانی جان کے تلف ہونے سے جس خاندان کو نقصان پہنچا ہے اس خاندان کی کفالت کا سسٹم ہے۔ اگر قصاص کے طور پہ قاتل کو قتل کر دیا جائے تو بلا شبہ قاتل کو تو سزا مل جائے گی، لیکن مقتول کے خاندان کو جو نقصان پہنچا ہے مقتول کے قتل ہو جانے کی وجہ سے، اس کا ازالہ نہیں ہو سکے گا۔ اس کا ازالہ بہتر طور پر اس صورت میں ہوتا ہے جب دیت وصول کر لی جاتی ہے۔ تو دیت وصول ہونے سے مقتول کے قتل ہونے کی بنا پر مقتول کے خاندان کو جو نقصان ہوا ہے اس نقصان سے بچایا جا سکتا ہے۔ خاص طور پہ بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، فیملی اب کمانے والا گھر میں کوئی نہیں ہے، تو دیت کی بڑی مقدار سے جو مال حاصل ہوتا ہے اس سے فیملی سروائیو کر سکتی ہے، اسی لیے دیت کی سزا جو ہے وہ مقرر کی گئی ہے۔ میرا نام شمشاد ہے سر، قتل شبہ بالعمد کی مزید وضاحت کریں۔ شمشاد، میں نے اپنی گفتگو میں اس بات کی وضاحت کی تھی کہ قتل کی 3 صورتیں ہیں۔ قتل عمد جس میں انٹینشنلی قاتل مقتول کو قتل کر دیتا ہے، اور قتل شبہ بالعمد جو ہے اس میں اگرچہ انٹینشنلی ہی مرڈر ہوتا ہے، یعنی قاتل نے قتل کرنے کے ارادے کے ساتھ ہی مقتول کو قتل کیا ہوتا ہے، یا قتل کرنے کے ارادے سے ہی ایسا فعل کیا ہوتا ہے جس سے مقتول کی جان چلی جاتی ہے، لیکن اس نے قتل کرنے کے لیے جو آلہ استعمال کیا ہوتا ہے وہ آلہ عمومی طور پہ قتل کے لیے استعمال نہیں ہوتا۔ تو اس صورت میں شبہ پیدا ہو جاتا ہے، اور قاعدہ کلیہ یہ ہے کہ شبہات کی موجودگی میں حدود کو ساقط کر دیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر بھی چونکہ آلہ ایسا استعمال کیا گیا ہے، آلہ قتل جس سے عموماً قتل نہیں ہوتا، اس بنا پر یہ صورتحال جو ہے پہلے والی صورتحال جس میں آلہ بھی ایسا استعمال کیا جس سے قتل ہوتا ہے اور قاتل نے جان بوجھ کر مقتول کو قتل کیا ہے، تو پہلے والی صورت جسے قتل عمد کہا جاتا ہے یہ دوسری صورت اس سے مختلف ہے۔ اسی بنا پر اس کو قتل خطا بھی نہیں کہا جاتا اور اس کو قتل عمد میں بھی شامل نہیں کیا جاتا، اس کو قتل شبہ بالعمد کہہ دیا جاتا ہے۔ میرا نام غلام رسول ہے سر، میرا سوال یہ ہے کہ جب قاتل کو سزا مل گئی تو پھر اس کو وراثت سے محروم کیوں کر دیا جاتا ہے؟ یہ وراثت سے محرومی کی سزا طبعی سزا ہے، یعنی یہ آٹومیٹک ہے، انڈرسٹوڈ سزا ہے، اور یہ سزا ہر قاتل کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اس قاتل کے لیے ہے جس قاتل کے قتل کرنے، یعنی جس قاتل نے مقتول کے مال میں سے وراثت حاصل کرنی ہو۔ خاص طور پہ اگر خدا نخواستہ کوئی بیٹا اپنے باپ کو قتل کر دے تو اس صورت میں پھر وہ باپ کی وراثت میں حصے دار نہیں رہتا۔ یہ اصول اصل میں باہمی قربت کی جو رشتہ داریوں ہیں ان میں جائیداد حاصل کرنے کے لالچ کو ختم کرنے کی غرض سے رکھا گیا ہے کہ مقتول کی جائیداد ہے اور قاتل کو ملنی ہے، یا مقتول نے قاتل کے حق میں وصیت کر دی ہے اور اس لیے وہ مقتول کو قتل کر دیتا ہے تاکہ جلدی جائیداد حاصل کر لے یا وصیت کی صورت میں مال حاصل کر لے۔ تو اس لیے اس قسم کے امکانات کا تدارک کرنے کے لیے یہ ضابطہ رکھا گیا ہے کہ اگر مقتول کی وراثت میں سے قاتل کو حصہ ملنا ہے
تو اس کے جرم کی سزا کے ساتھ ساتھ اس سے یہ حصہ بھی ساقط کر دیا جائے گا۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، آج کی ہماری گفتگو جرائم قصاص اور دیت سے متعلق تھی۔ مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو کے نتیجے کے طور پر قصاص اور دیت کے بنیادی تصورات اور اس سلسلے میں جو ضروری شرائط اور اقسام ہیں اس کی آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ میری توقع یہ ہے کہ اس گفتگو کے ساتھ ساتھ اگر آپ اپنی کتاب میں موجود مواد کا مزید مطالعہ کریں گے تو یقینی طور پر یہ چیزیں آپ کو اچھی طرح ذہن نشین ہو جائیں گی۔ عزیز طلبہ و طالبات، قتل کا جرم ایک بہت سنگین جرم ہے۔ اسلام انسانی جان کو بہت زیادہ اہم سمجھتا ہے۔ انسان کی جان کا تحفظ شریعت اسلامیہ کے بنیادی مقاصد میں سے ایک مقصد ہے۔ انسانی جان کے تحفظ کے لیے شریعت نے دو قسم کے اقدامات کیے ہیں، ایک اقدامی اور دوسرے سلبی۔ اقدامی یا پازیٹیو اقدامات یہ ہیں کہ لقد کرمنا بنی آدم، بنی آدم کا احترام، ہر انسان کا احترام اور ہر انسان کی عزت اور آبرو کا احترام یہ انسان کے بنیادی حقوق میں رکھ دیا، اور انسان کے اس بنیادی حق کی فراہمی کی ذمہ داری پورے معاشرے اور حکومت پر ہے۔ لیکن اس تمام تر تاکید کے باوجود بھی اگر کوئی انسان کسی انسان کے خلاف، اس کی جان کے خلاف کوئی جرم کا ارتکاب کرتا ہے تو پھر اس کی سخت ترین سزا رکھتی، اور قصاص اور دیت اور اس سے متعلقہ جو سزائیں ہیں ان کا مقصد انسان کی جان کا تحفظ ہے، اور کسی بھی صورت میں کسی دوسرے انسان کو یہ حق حاصل نہیں کہ کسی انسان کی جان لے سکے، اگرچہ وہ خطا کار ہی کیوں نہ ہو۔ اگرچہ یعنی مثلا مقتول کے ورثاء کو یہ حق حاصل نہیں کہ وہ قاتل کو قتل کر دیں۔ قاتل کو قتل کرنے کا فیصلہ عدالت کی ہی طرف سے ہوگا، کسی عام انسان کو خود بخود بدلہ لینے کا حق حاصل نہیں ہے، اور یہ قصاص اور دیت کا نظام کسی مجاز اتھارٹی کی طرف سے ہوگا، یہ نہیں کہ ہر انسان خود اپنے طور پہ بدلہ لیتا رہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی گفتگو آپ کے لیے مفید ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ پاکستانی معاشرے کو خاص طور پہ اور مسلمان معاشروں کو عمومی طور پہ قتل جیسے قبیح جرائم سے محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔